السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، پچھلے ایپیزوڈ کے اندر آپ نے غسل مستحب کے بارے میں تفصیل سے جانا کہ اگر کوئی شخص جنبی ہو جائے، جنبی ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ناپاک ہو جائے۔ اب آپ ناپاک کسے کہتے ہیں یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کیا، اب وہ شخص جنبی ہو گیا، ناپاک ہو گیا، یا اسی طریقے سے اس کو احتلام واقع ہوا، منی اس کے شرمگاہ سے نکل گیا، اب وہ شخص ناپاک ہو گیا، جنبی ہو گیا۔ عورت کو اگر حیض آ گیا یا نفاس آ گیا تو اس صورت میں وہ جنبی مانی جائے گی۔ تو جنبی ہو جانے کی صورت میں ایک طریقے سے اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ اب غسل کے اندر دو صورتیں ہم نے ذکر کیا کہ جب وہ غسل کرے گی تو دو صورت ہے، ایک تو غسل مستحب ہے اور ایک غسل واجب ہے۔ تو غسل واجب کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے پچھلے ویڈیو کے اندر جان چکے ہیں، اور غسل مستحب کے بارے میں بھی ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر تفصیل سے بتایا ہے کہ غسل مستحب کسے کہتے ہیں اور غسل واجب کسے کہتے ہیں۔ آپ پچھلے ویڈیو کو اگر نہیں دیکھے ہوں تو میں کہوں گا کہ ایک مرتبہ اور دیکھ لیں، وہ ویڈیو سب سے اہم ویڈیو ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیں، سنیں اور سمجھیں۔ اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ آج کے حدیث میں ہم جانیں گے کہ کیا جنبی شخص، جنبی جب بھی بولا جائے تو آپ سمجھیں ناپاک شخص، کیا ناپاک شخص مسجد کے اندر ٹھہر سکتا ہے؟ ایک عورت ہے جس کو حیض آ رہا ہے، کیا ایک حیض والی عورت مسجد کے اندر ٹھہر سکتی ہے؟ اس مسئلے پہ تھوڑا آج ہم گفتگو کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم حدیث کا اعراب دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ دیکھیں گے، پھر حدیث سے جو مسائل استنباط ہوں گے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا احل المسجد لحائد ولا جنب، رواہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ۔ وعنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة، متفق علیہ، زاد ابن حبان وتلتقی۔ آئیے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم بتا چکے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، یعنی بعثت نبوی کے بعد یہ پیدا ہوئیں، اور ان سے سب سے زیادہ احادیث مروی والے جو روات ہیں ان میں یہ شمار ہوتی ہیں۔ ان سے 2210 احادیث مروی ہے، اور یہ بقیع الغرقد نامی قبرستان میں مدفون ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، بہت چہیتی بیوی ہیں۔ ان کی وفات 58 ہجری کو ہوئی رمضان کے مہینے میں۔ یہ مختصر بات میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن کے اندر نشین ہو جائے، پھر سے آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، قالت کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انی بے شک، لا احل میں حلال نہیں سمجھتا ہوں، میں جائز نہیں سمجھتا ہوں، میں حلال نہیں سمجھتا ہوں، المسجد مسجد کو، لحائد کسی حائضہ عورت کے لیے، یعنی کوئی حیض والی عورت مسجد کے اندر ٹھہرے، میں اس کے لیے یہ حلال نہیں سمجھتا، جائز نہیں سمجھتا اس کے لیے، ولا جنبن اور نہیں جنبی شخص کے لیے حلال سمجھتا ہوں۔ رواہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا، اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں مسجد کو حلال نہیں سمجھتا ہوں، یہ حلال نہیں ہے مسجد، یعنی مسجد میں ایک حیض والی عورت کو اور ایک جنبی شخص کو، ان دو لوگوں کو مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت یا میں ایک طریقے سے پرمیشن ان دو لوگوں کو نہیں دیتا، یعنی حیض والی عورت بھی مسجد کے اندر نہیں ٹھہر سکتی اور ایک جنبی شخص بھی مسجد کے اندر نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ بات ذہن کے اندر بیٹھا لیں اپنے آپ کہ کوئی بھی حیض والی عورت یا جنبی شخص مسجد کے اندر نہیں ٹھہر سکتا۔ بعض علماء نے یہ صورت دیا ہے کہ اگر کوئی مجبوری آ جائے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مسجد کے اندر ایسی چیز رکھ دیا یا مسجد کے اندر ٹھہرا ہے، اب وہ جنبی ہو گیا، تو اب اس صورت میں زیادہ دیر ٹھہرے گا نہیں، بس نکل جائے گا فوری طور پہ۔ تو یہ ذہن کے اندر ہمیشہ رہے کہ کوئی بھی حیض والی عورت یا جنبی شخص مسجد کے اندر نہ جائے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مسجد کے اندر ٹھہرے، پاک ہو جائے، پاکی کی صورت میں مسجد کے اندر جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور اسے ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا۔ علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی مجبوری آ جائے تو مجبوری کی صورت میں جا سکتی ہے، کوئی مجبوری ایسی آ گئی کہ اسے جانا ضروری ہے تو اس صورت میں جائے گی، اپنا کام کر کے پھر واپس ہو جائے گی۔ مجبوری کی صورت میں، کوئی حالت سخت مجبوری ہو اس صورت میں۔ اور انہی سے روایت کہتی ہیں کہ کنت اغتسل، میں غسل کرتی تھی، انا یعنی میں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من اناء واحد، ایک ہی برتن سے غسل کرتی تھی، تختلف ایدینا، ہمارے ہاتھ مختلف ہوتے تھے، یعنی ایک ٹب ہوتا تھا، اس ٹب میں پانی رہتا تھا، تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہاتھ رکھتی، پہلے جو مگ ہوتا تھا جس سے پانی نکالتے ہیں، اس سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نکالتی، پھر اللہ کے نبی نکالتے، یعنی ایک کے بعد دیگر شخص پانی نکالتا تھا۔ پہلی مرتبہ عائشہ نکالتی، جب عائشہ نکال لیتی تو اللہ کے نبی نکالتے، اس طریقے سے پانی نکال کر کے غسل کرتے تھے۔ فی من الجنابہ، جنابت کی صورت میں یعنی جنبی ہو جانے کی صورت میں ایسا کرتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا، متفق علیہ یہ روایت ہے، اور ابن حبان نے زیادہ کیا ہے۔ تلتقی کا مطلب ہوتا ہے یعنی مل جاتا، یعنی جب کوئی بھی شخص ہے، اگر کوئی ٹب ہے، دو لوگ نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، تو اگر یک کے بعد دیگر نکال رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا ہاتھ ٹچ کر سکتا ہے، چھو سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی چھو جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی ہیں، غسل کر رہے ہیں، اگر اس کا ہاتھ ایک دوسرے ہاتھ سے ٹچ کر جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ ایک شوہر اور بیوی ایک ساتھ نہا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ یہاں پہ واضح ہو گیا، اور اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ ایسا جائز ہے کہ مرد عورت ایک ساتھ نہا سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور میں بولتا بھی ہوں کہ ایک عورت ہے اگر غسل کر لی، بیوی ہے مثال کے طور پہ، بیوی نے غسل کیا، اب جو بیوی کا ایک ٹب میں غسل کی، جیسے مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، ایک بیوی ہے، ٹب میں غسل کی، اب جو ٹب میں پانی بچا اب اس سے شوہر غسل نہیں کرے، یا شوہر اگر غسل کر رہا ہے، اگر ٹب میں اس کے پانی بچے ہوئے ہیں تو اس سے ایک جنبی عورت غسل نہ کرے، کیونکہ جنبی شخص ہی غسل کیا پھر اسی پانی سے وہ غسل کرے، یہ مناسب نہیں لگتا، اور یہ بہتر بھی نہیں ہے کہ ایک جنبی شخص جو پانی استعمال کیا اسی سے وہ پاکی حاصل کرے، یہ پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر رہے ہیں الگ الگ پانی لے کر تو یہ جائز ہے، یہ صحیح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو من انائن واحد، ایک ہی برتن سے ایسا کرنا جائز ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ثابت ہوا۔ ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ہم بتا چکے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہے،
5374 احادیث ان سے مروی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جنہوں نے حدیث کو روایت کیا وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں، اور صحابہ میں اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب سے زیادہ احادیث روایت کیا ہے۔ قال کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان بے شک تحت کل شعرۃ ہر بال کے نیچے جنابتن، ایک جنابت کی ایک صورت ہوتی ہے، جنابت کا ایک حصہ ہوتا ہے، فغسلو تو تم دھو لو، الشعر بال کو، ون کو البشر اور پھر اپنے، بشر کہتے ہیں انسان، یعنی انسان کے جو جسم کے اوپر جو چمڑے وغیرہ ہیں ان کو اچھی طرح مل کر صاف کر لو، ون کو اور صاف کر لو، البشر یعنی جو جسم کے چمڑے ہیں جو ظاہری اوپر سے دیکھتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مل کر صاف کر لو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور ترمذی نے بھی، لیکن ان دونوں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابو داؤد نے تو اسے منکر قرار دیا، ترمذی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، غریب مانا ہے، اس لیے کہ اس کے سند میں ایک راوی ہیں حارث بن وجیہ جو ضعیف ہیں، سند میں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا ہم اس کو دلیل استدلال اس کے ذریعے سے ہم نہیں کریں گے۔ لیکن ہاں بال کی جڑ تک پہنچانے کی بات ہے، یہ بات صحیح ہے، بال کے جڑ تک پانی پہنچانا چاہیے۔ اور ولی احمد، اور احمد کے اندر ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اسی طریقے کا، اس میں بھی راوی ایک مجہول ہے، یہ بھی حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث بھی صحیح نہیں۔ تو گویا کہ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص جنبی ہو گیا تو اس کے بال کے جڑ تک، یعنی جو چمڑا ہے سر کے اندر جو جڑ ہیں ان تک پانی پہنچانا چاہیے، اور یہ افضل ہے اور یہ ضروری ہے کہ بال کے جڑ تک پانی پہنچ جائے۔ تو پچھلے ویڈیو کے اندر جو ابھی گزرا ہے وہ غسل جنابت کا تھا، میں پھر سے کہوں گا کہ آپ اسی ویڈیو دیکھ لیں، بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ اور ابھی جو حدیث گزرا یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی، اور یہ دونوں احادیث ان سے جو گزرا، اس حدیث کے اندر یہ بتایا جا رہا کہ پہلی حدیث کے اندر تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اس میں تو یہ صاف صاف کلیئر ہو گیا کہ ایک حائضہ عورت یا ایک جنبی شخص مسجد کے اندر نہیں ٹھہر سکتا، مسجد کے اندر یہ ان کا کوئی قیام نہیں ہو سکتا، یہ مسجد کے اندر نہیں جا سکتے۔ تو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ کوئی بھی ایک حائضہ عورت کے لیے مسجد جائز نہیں، ایک جنبی شخص کے لیے مسجد جائز نہیں، یہ مسئلہ ثابت ہوا۔ دوسرے حدیث، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مرد عورت ایک ہی برتن سے غسل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مسئلہ اصل ثابت ہوا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کوئی بھی اگر مسئلہ سمجھ نہ آئے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو ہمارا اس باب کا، باب الغسل و حکم الجنبی کا آخری ویڈیو تھا، لہذا اگر آپ کو باب الغسل و حکم الجنبی میں کوئی بھی مسئلہ سمجھ نہ آیا ہو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم ایک الگ سے ویڈیو بنا دیں گے باب الغسل و حکم الجنبی پر، کیونکہ یہ باب بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اگر یہ باب اگر آپ کو معلوم نہ ہوگا اچھے طریقے سے تو پھر آپ زندگی بھر ایک طریقے سے آپ غلط کام کر بیٹھیں گے، کیونکہ اگر ایک شخص جنبی ہو جائے، اس کو نہانے کا طریقہ معلوم نہ ہو، یا اس طریقے سے اس کو معلوم ہی نہیں ہو کہ ایک جنبی شخص ہے، اب اس کو اوپر غسل واجب ہے، اب وہ غسل نہ کرے جا کر نماز پڑھے، پھر نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اس صورت میں آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ باب بہت ہی اہم ہے، لہذا اگر کوئی بھی ایک مسئلہ اگر آپ کو سمجھ نہ آیا ہو آپ کمنٹ کریں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل میں قرآن و حدیث کی محبت پیدا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔